الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. محترم و مکرم بزرگان، نوجوان دوستو، خواتین اسلام، اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ جس نے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی اس بیماری کے باوجود ہمیں صحت سے رکھا اور ہمیں زندگی مزید عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مزید ہمیں صحت دے اور ایمان والی عمل صالح والی زندگی مزید جینے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد ہم سے کچھ تقاضا کیا، یعنی کچھ ہم سے چاہا. اللہ رب العالمین کے چاہنے کے مطابق ہم کتنے اللہ کی چاہت پر اترے ہوئے ہیں، یہ ہمیں خود سوچنا ہے. جمعہ کے خطبے، دیگر دروس، تقاریر، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی لیے ہے تاکہ ہمیں بتلایا جائے، آئینہ دکھلایا جائے، ہمیں کچھ پیغام دیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے تقاضا کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. کسی کو ڈانٹنا، پھٹکارنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے تیار کرنا مقصود ہوتا ہے. تو آج کے خطبے میں انشاءاللہ ایمان اور عمل صالح پر جو وقت ہمارے سامنے ہے، انشاءاللہ اس وقت میں آپ کے سامنے بات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیت تلاوت فرمائی جو سورہ ملک کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو تمام تر قدرت رکھنے والی، اسی ذات نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. ایکم احسن عملا، اس کی تفسیر مفسرین نے
زندگی اور موت کے اعتبار سے ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ کون ہے جو موت کی ذرا تیاری کرنے والا ہے اور کون ہے جو موت سے غفلت سے باہر آ کر کے موت سے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ تو موت کے لیے تیار رکھنا کیا مطلب؟ یعنی عمل صالح سے کون انسان ہے جو اپنا آپ کو تیار کر رکھا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہمیں آزما رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اب عمل صالح اس کے امتحان بہت کٹھن ہے، وہ کس طرح سے ہیں؟ آئیے پہلے ایمان کے تعریف دیکھ لیں تاکہ ہم ساری باتیں ہمارے ساتھ واضح ہو جائیں۔ ایمان کی تعریف مختلف کتابوں میں مختلف کی گئی ہے، لیکن یہ سب سے جامع تعریف جس پر تمام فقہاء، تمام شارحین، تمام محدثین اور اسلاف میں سب کا اتفاق ہے، وہ تعریف کیا ہے ایمان کی؟ اس کو سن کر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ایمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے اس کی تصدیق کرنا، دل سے تصدیق جب ہو گئی تو اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ ہے عمل صالح، یعنی شریعت اسلامیہ کے جتنے اوامر ہیں، جتنے احکام ہیں، ان سارے کے سارے احکام کو اپنی زبان سے تو اس کا اقرار کرنا ہے، دل سے ماننا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی پیرا ہونا ہے۔ صرف زبان سے دعویٰ کر دینا اور صرف دل سے تصدیق کر دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہوگا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے جو عقیدے کے اندر جنہوں نے گفتگو کی ہے وہ سارے کے سارے بات لکھتے ہیں اگر عمل نہیں ہوا تو ایمان مکمل نہیں ہوگا، یعنی ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بات اور واضح کر دوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید کے اندر 65 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو فوراً ذکر فرمایا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ کس چیز کی بشارت؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جنت کی جس کے نیچے نہریں جاری ہے، ایسی جنت کی بشارت کن کے لیے ہے؟ ایسے لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کیا۔ تو آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد صرف ہم ویسے ہی بیٹھے رہ جائیں اور ہم یہ تصور کریں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت ہمارا ٹھکانہ بن جائے گا، یہ تصور ہے اور ایک خواب ہے۔ ہم نیند میں جیسے خواب دیکھتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی بلڈنگ میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری تجارت اتنی آگے بڑھ چکی ہے، ہم وہاں پہنچ گئے، ہم نیو یارک میں گھوم رہے ہیں، ہم لندن میں گھوم رہے ہیں، ہم امریکہ میں گھوم رہے ہیں، یہ صرف خواب رہتا ہے۔ اگر آپ وہاں پہنچتے ہیں تب گویا کہ آپ کا خواب سچا ہوا اور آپ وہاں پہنچ گئے۔ ویسے ہی ہم ایمان کو لے کر صرف خواب دیکھ رہے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو اللہ رب العالمین پر، اس کے نبی پر ایمان لے آئے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، ایسے جنت نہیں ملنے والی ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت یہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، کہ انسان عمل صالح سے صرف جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال رہے گی تو جنت میں جائے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد عمل صالح، عمل صالح کے بعد اللہ کی رحمت بھی ہمیں چاہیے۔ اللہ کی رحمت کب ملے گی؟ اللہ کی رحمت اس وقت ملے گی جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو مکمل وقف کر دیں گے، یعنی عمل صالح کرتے رہیں گے۔ عمل صالح کہتے کس کو ہے؟ عمل صالح ہم گجراتی بولنے والے لوگ، ہم گجراتی لوگ، عمل صالح یہ ایک عربی لفظ ہے اور اردو میں استعمال ہے۔ عمل صالح کیا چیز ہے؟ گجرات بولنے والے صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے، بہت سارے بس عمل صالح عمل صالح اچھے کام، اچھے ایسے کام
جس پر اللہ رب العالمین نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کام کو کرنے پر ہمیں ابھارا ہے اسے نیک عمل اور صالح عمل کہا جاتا ہے۔ اچھے عمل بہت سارے ہوتے ہیں، اچھے عمل تو بہت سارے ہیں، لیکن اس اچھے عمل کے اوپر اللہ رب العالمین کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق ضروری ہے، وہی اچھے عمل شمار ہوں گے اور وہ اللہ کے قابل قبول ہوں گے۔ اور ایک بات، عمل صالح تو بہت سارے، یعنی اچھے کام تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یعنی غریبوں میں تقسیم کرنا اور نہ جانے کیسے اچھے کام کفار بھی کرتے ہیں۔ آج کل دیکھیں ہندوؤں کو دیکھیے، بڑی بڑی سنستھائیں سب سے ان کی چلتی ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی جو جتنے آرگنائزیشن ہے اور سنستھا ہے اور جتنے اچھے کام کرنے کی جتنے بھی ان کی سنستھا ہے سب غیر مسلموں کی بڑی ہے، مسلمانوں کے لیے کم ہے۔ تو عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہوا تو وہ عمل صالح صرف دنیا میں رہ جائے گا، آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ آئیے دلیل دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص مرد یا عورت عمل صالح کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتے ہیں، وهو مؤمن، اور اس کے نیک اعمال اس حال میں کہ وہ مومن ہے، یعنی ایمان کی صورت میں وہ نیک عمل کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ نے کہا ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اچھی زندگی دیں گے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر آج انسانیت اتنی پریشانی مبتلا ہو چکی ہے کہ آج ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان کی زبان سے آج ایسے الفاظ آتے ہیں کہ بڑی پریشانی میں ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آج آتم ہتیا کے اتنے کیس بن رہے ہیں، آج سوسائڈ کے اتنے کیس بن رہے ہیں، ہر آئے دن کوئی ندی میں کود رہا ہے، ہر آئے دن کوئی اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے میں لٹکا رہا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو بندوق کی گولی کے حوالے کر کے دنیا سے اپنا ختم کر دے رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، پریشان ہو چکا ہے، یعنی اس کے جینے کے جتنے ذرائع ہیں وہ سارے ذرائع اس کے سامنے تنگ ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہیں بہتر زندگی عطا کریں گے، ایسی خوشگوار زندگی عطا کریں گے جیسی زندگی تمہارا دل چاہ رہا ہے، ہم جیسے چاہتے ہیں ایسی زندگی ملے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی غمگینی نہ ہو، ہم ایسی زندگی گزارے کہ ہمیشہ سکون ہی سکون رہے۔ تو ایسی زندگی پانے کے لیے بھی ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا ہوگا، تب ہمیں ایسی زندگی دنیا مل جائے گی۔ اگر ایسی زندگی ہم چاہتے تو عمل صالح کا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ آخرت کو ترجیح دیجئے۔ 5 وقتہ نماز اللہ نے واجب کر رکھی ہے، اس 5 وقتہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیجئے، اس میں کوتاہی نہ کرے، اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ 5 وقت کی جو نماز فرض ہے وہ اپنے ہی وقت پر اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد میں آپ پڑھتے ہیں وہ قضا ہو جاتی ہے، لیکن اصل جو وقت ہے اس کا متعینہ وقت اس کے اندر اس کو کرنا ہے۔ اس کے بعد مجبوری کی صورت اگر آ جاتی ہے، فجر کی نماز کے لیے حی علی الصلاۃ پکار دیا جاتا ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ دیتا ہے، امام صاحب وقت نماز کھڑی کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں ابھی نیند آ رہی ہے، تھوڑا سستا لے، تھوڑا سو لے، یہ آپ کی کوتاہی ہے، یہ آپ کی تساہلی ہے، یہ آپ کی سستی ہے، اور سستی کرنے والے اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ نماز میں سستی کرنے والے کون ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ نماز میں سستی وہ لوگ کرتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یاد رکھ لے وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز قائم کرتے ہیں سستی کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی نیند آ گئی سو گئے، نماز پڑھنے کا من کیا چلے آئے، نہ
دائمن کیا گھر چلے گئے اور نیند میں سوئے رہ گئے، عشاء کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دے دی، امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، تمہاری کامیابی اللہ رب العالمین نے نماز میں اور عمل صالح میں رکھی ہے، لیکن ہماری سستی اور کاہلی نے ہمیں منافق بنا رکھا ہے میرے ایمان والے بھائیوں۔ اور اللہ نے بڑی وعید فرمائی ہے نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے، الذین هم علی الصلاۃ، اللہ نے قرآن مجید سورہ ماعون کے اندر بڑے ہی وعید بتائی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ جو نماز میں سستی کرنے والے، کاہلی کرنے والے، نماز میں بڑی سستی سے کام لینے والے ہیں، ایسے لوگ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فویل للمصلین، اللہ نے کہا مصلیوں کے ویل ہے، نمازی، نماز پڑھنے والا، فی الویل، ویل کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ ویل جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، وہاں ایسے لوگوں کو پھینک دیا جائے گا۔ کون؟ کیسے مصلی؟ یہی سستی کرنے والے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز میں سستی کرنے والے، کاہلی کرنے والے، عمل صالح سے دور ہٹ کر کے، ایمان والی زندگی چھوڑ کر کے عمل صالح سے دور ہو کر سستی کاہلی کرنے والے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بتلایا ہے۔ یہ تو ان کا ٹھکانہ ہے، لیکن جو عمل صالح پر قائم ہے، برقرار ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی سکون ہے، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی سکون ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے کہا کہ ہم انہیں دنیا میں تو خوشگوار زندگی دیں گے، صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد جو آخرت میں ان کا جو بدلہ ہوگا وہ ان کے اس دنیا کے اچھے اعمال کی وجہ سے اچھا بدلہ ہوگا۔ اور آئیے، میں نے نماز کے تعلق سے فرمایا کہ سستی کرنے والوں کا ٹھکانہ بتلایا، سستی کرنے والوں کا مقام کیا بتلا دیا۔ اب آئیے ہم دوسرا پوائنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے، وہ بھی تاکید کے ساتھ لفظ قد لا کر کہا کامیاب ہو گئے۔ کیسے مومن کامیاب ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایسے مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں بالکل اللہ کے لیے، مسجد میں آ جاتے ہیں، دنیا داری چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اچھی طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ چند اوصاف اللہ نے بیان فرمائے مومنوں کے، اس کے اللہ نے فرمایا الذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ کون سے مومن کامیاب ہے؟ وہ مومن کامیاب ہے جو نمازوں کی، 5 وقتہ نماز کی اپنے وقت پر حفاظت کرتے ہیں، یعنی فجر کے وقت میں فجر کی نماز اذان کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اپنے وقت میں جہاں بھی کہیں ہوتے ہیں اس نماز کو پڑھ لیا کرتے ہیں، اپنے وقت میں پڑھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ تو مقام ہے ان کا، اور آگے ان کا دیکھیے کامیاب مومن یہ ان کا مقام ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ بھی دیکھ لیجئے، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہے۔ اور وراثت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ باپ مر گیا، مال چھوڑ گیا، بیٹے اس کے وارث بن جاتے ہیں، اور پورا اگر 10 بیگھہ 50 بیگھہ جتنی زمین ہو اس کے بیٹے اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ ویسے اللہ نے کہا کہ نماز کو قائم کرنے والے، عمل صالح کرنے والے یہ جنت کے وارث ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت کے وارث ہے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب غور کیجئے، عمل صالح کا اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا ٹھکانہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ دنیا تو ہماری بہتر بن جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بہتر بن جائے گی۔ اب آئیے، ہم تو کیا، نبیوں کو حکم دیا گیا عمل صالح کا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی ما تعملون علیم۔ اللہ نے کہا اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ روزی سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، اِنِّي مَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے ہم جانتے ہیں۔ اللہ نبیوں کو حکم دے رہا ہے عمل صالح کا۔ ہم کس چیز پہ اپنے آپ کو فخر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم عمل صالح کو چھوڑ کر کے اتنا تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، اتنا گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں کہ سوچتے ہیں ہم تو جنتی ہے، جنت اللہ ہمیں ضرور دے گا۔
لیکن کچھ شرط تو ہے، اس شرط کو پورا کرنا ہوگا نا۔ اللہ نے کہا جنت ملے گی، لیکن کچھ شرائط بھی تو ہے۔ اللہ نے نبیوں سے کہا تم عمل صالح کرو، تو ہمیں اس سے زیادہ بڑھ کر عمل صالح کرنا چاہیے۔ ایک آج دنیا کے اندر ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ سارے لوگ ہم سے خوش ہو جائے۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ سب کو خوش کرنا میڈک کو ترازے بٹھانے کے مانند ہے۔ ایک مثال دی جاتی ہے، میڈک جس کو جانے ڈیڑکا بولتے، ڈیڑکا، اس کو آپ ایک جگہ بٹھا نہیں سکتے، وہ پھدکتے رہتا ہے۔ بارش کا موسم آ چکا ہے اور گاؤں وغیرہ کے اندر میڈک بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، وہ کیسے اچھل کرتے رہتے ہیں۔ ویسے ہی مثال دی جاتی ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کو خوش رکھنا کسی میڈک کو ترازو میں بٹھانے کے معنی، یعنی سب کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن ایک ذریعہ ہے جس سے ہم پورے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں، ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آخر کے اندر، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا، سيجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے محبت بنا دی جائے گی۔ یعنی کون بنائے گا؟ رحمان بنائے گا، یعنی اللہ رب العالمین ان کے لیے محبت کو پیدا کر دے گا، بنا دے گا۔ اس کی تفسیر میں بخاری شریف کی روایت پیش کی جاتی ہے، بہت جامع حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ فرشتے محبت، رول امین سب سے بڑے فرشتوں میں بڑے پیغمبر، فرشتوں میں وہ محبت رکھتے ہیں، اور وہ تمام فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تمام فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور آسمان پر جتنے لوگ ہیں سب اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بندہ جب آسمان میں محبوب بن جاتا ہے تو اس دنیا کے اندر بھی وہ سب کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے، اور سب اسے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ ہم اس ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہم سب سے پہلے اللہ کی محبت پالیں گے۔ دوسری چیز، تمام کے تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، جو فرشتوں میں سب سے پیغمبر جو قرآن کو لے کے لانے والے، تمام فرشتوں کے درمیان اور دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان ہم محبوب ترین انسان بن جائیں گے، سب ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ پھر ہم تو صرف مال کمانے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بن جائیں گے، سب ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی اونچے مقام پر فائز ہو جائیں گے، اتنے آپ کے دشمن پیدا ہو جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے ہمیشہ کہ جتنے اونچے اونچے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دشمن بھی اتنے بڑے بڑے ہیں، اور جس نے ایمان اور عمل صالح کو پکڑ لیا اس کے دشمن ختم ہو جائیں گے، اور اس کے سے محبت کرنے والے، اس کے راضی ہونے والے، اس کو اپنا بالکل قریبی دوست بنانے والے لوگ مل جائیں گے۔ اب آپ غور کیجئے، ایمان اور عمل صالح کو چھوڑ کر کے ہم تو دنیا داری پڑے ہوئے ہیں، ہم تو سوچتے ہیں صبح سے شام تک بس ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، جس ہمیں غرق کر رکھا ہے۔ تو عمل صالح، اس کا پاور آپ نے دیکھ لیا، پاور دیکھ لیا کہ پوری دنیا ہمارے انڈر میں آ جائے گی، لیکن کب ہوگا؟ جب عمل صالح صحیح معنوں ہم کریں گے۔ آئیے ایک حدیث اور، صحابہ کرام بہت سارے واقعات موجود ہیں، لیکن ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ صحابہ کرام عمل صالح کو لے کتنا پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خباب ان کے پاس آئے، حضرت خباب ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان میت کے ساتھ جاتا ہے اور جنازے کی نماز پڑھتا ہے، اسے ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو قبر تک پہنچاتا ہے تو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ فرمایا قرات کیا ہے؟ کہاں احد پہاڑ، ایک احد پہاڑ 1 قرات کے برابر ہے، 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت خباب سے کہ جاؤ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر آؤ کیا یہ صحیح فرما رہے ہیں۔ حضرت خباب جاتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پوچھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ایسے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ جب وہ خباب جاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کے اندر کچھ کنکری لیتے ہیں، پتھر کچھ لیتے ہیں اور ہاتھ میں الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ یہ کیفیت کس لیے ہوتی ہے؟ یہ ان بے چینی کی صورت میں انسان کبھی قلم سے ابھی اس دنیا میں بات کرتا ہوں، کبھی قلم سے کچھ لکھنے لگ جاتا ہے، یا پھر جب بے چین ہوتا ہے تو سامنے جو کچھ پڑا رہتا ہے اس سے کھیلنے لگتا ہے، یا پھر جو بھی کچھ سامنے ہوتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے تاکہ اس بے چینی سے وہ بیمار نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک کا شکار نہ ہو جائے یا ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پتھر کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ ماں عائشہ نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے۔ حضرت خباب آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں عائشہ نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے کہ جو جنازے کے اندر جاتا ہے، جنازے میں شریک ہوتا ہے، ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے ساتھ قبر تک جاتا ہے اور تدفین میں شریک ہوتا ہے تو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پتھر سے پھینک مارا اور کہا کہ ہم نے کتنے قرات ثواب چھوڑ دیا، یعنی ہم نے کتنا اعمال صالح کا ثواب چھوڑ رکھا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اندر دیکھیے کتنا احساس تھا، ایک چھوٹے چھوٹے عمل جنازے کے ساتھ نماز پڑھنے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ قبرستان میں تک پہنچنے میں، اس کو پہنچانے میں پورا 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ آج کے دور میں صرف 1 گھنٹہ، پہلے ٹائم لگ سکتا تھا، بہت سارے چیزیں تھی، اب تو ساری ٹیکنیک آ چکی ہے، آدھا گھنٹے 1 گھنٹے میں سب معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجئے اتنا بڑا ثواب۔ احد پہاڑ جو حج عمرہ کرنے گئے ہیں وہ وہاں پر زیارت کر چکے ہیں، انہیں معلوم احد پہاڑ کتنا بڑا، اور اس زمانے میں ابھی تو احد پہاڑ کے برابر اور زمینیں آنے کی وجہ سے کچھ چھوٹا بھی نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے اعتبار سے احد پہاڑ کی مثال دی تھی، یعنی احد پہاڑ کتنا بڑا اس دور میں تھا۔ تو چھوٹے چھوٹے عمل کو لے کر کے صحابہ کرام بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں سوچے، ہم اتنے گنہگار رہے، ہمارا اتنا تقویٰ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم عمل صالح کو لے کے پریشان کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ سورہ عصر بہت چھوٹی سورت ہے، میرے خیال سے ہر کسی کو یاد ہوگی، بچے کو یاد ہوگی۔ سورہ عصر بہت ہی جامع سورہ ہے، آئیے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ سمجھ لیں کہ ایمان اور عمل صالح کا پاور سمجھ جائیں گے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں ہے، چاہے دنیاوی نقصان یا اخروی نقصان، ہر اعتبار سے نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس خسارے سے، نقصان سے باہر رہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کیا، صرف ایمان پر نہیں ڈٹ گئے، نمازیں چھوڑ کر نہیں بیٹھ گئے، اعمال صالحہ کو ترک کر کے نہ بیٹھے، بلکہ عمل صالح بھی ساتھ ساتھ میں کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی تلقین کرتے رہیں، حق کی دعوت دیتے رہیں، اور صبر کی دعوت بھی کرتے رہیں، یعنی کوئی پریشانی میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، اس کو صبر دلاتے رہیں۔ بھائی پریشان نہ ہو جا، کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا، کسی کی امی کا انتقال ہو گیا، کسی کی بھائی کا یا بچی کسی کا انتقال ہو گیا اور پریشان ہے، اس وقت صبر کی تلقین کرتے رہیں کہ میرے بھائی پریشان نہ ہو جا، کچھ تکلیف آئی ہے، ضرور تکلیف دور ہو جائے گی، یعنی کسی بھی پریشانی میں صبر کی تلقین کرنے والے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو دنیا و اخروی دونوں خسارے اور گھاٹے نقصان سے باہر ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح ہمیں دنیاوی اور اخروی دونوں نقصان سے باہر رکھتا ہے۔ ایک آیت اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا،
تو اللہ رب العالمین انہیں صلحاء میں شامل کرے گا. جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان تمام نیک بندوں میں اللہ رب العالمین ان کا شمار کرے گا جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والے. اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا تو ایسے عمل صالح کرنے والے کو اللہ رب العالمین ایسے ضائع برباد نہیں کرے گا، ویسے ہی نہیں چھوڑ دے گا بلکہ دنیا میں اس کو نیک لوگوں میں شمار کر دے گا. آج ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا شمار صالح لوگوں میں ہو، نیک لوگوں میں ہو اور ہمارا شمار اچھے اچھے لوگوں میں ہو. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. اس خواہش کی تکمیل کب ہوگی؟ اس خواہش کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب ہم خود نیک بن جائیں گے اور ہم خود عمل صالح کرنے لگ جائیں گے تو ہماری انشاءاللہ ضرور اللہ رب العالمین نیک لوگوں میں شمار کرے گا. ایک آیت اور ایمان اور عمل صالح کے تعلق سے بہت جامع آیت ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا. وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کہ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس پر ایمان لائے جو حق ہے. کفر عنہم سیئات ویصلح بالہم اللہ رب نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں بہتر فائدہ یہ ہوگا کفر عنہم سیئاتہم کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آج گناہ ہماری برائی اتنی زیادہ ہے کہ ہم گناہوں کے پتلا بن چکے ہیں. اللہ نے فرمایا ایمان اور عمل صالح ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمہارے گناہوں کا بخشش کا بھی ذریعہ ہے. وَإِصْلِحْ بَالَهُمْ اور صرف گناہ کا کفارہ نہیں اور صرف گناہ نہیں مٹے گا، ساتھ ساتھ میں ہمارے معاملات کو بہتر بھی کر دے گا. وَإِصْلِحْ بَالَهُمْ بالہم کی تفسیر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات دنیائی معاملات ہے، جو بھی کچھ ہے، تجارت ہے، دھندا ہے، جو بھی کچھ ہے، سب چیز آج دیکھیے آج پورے انڈیا کے اندر 70% لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. بے روزگار سے مطلب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کورونا کی وجہ سے ان کی نوکری جا چکی ہے. کتنے ایسے ہیں جن کی تجارت ختم ہو چکی ہے، کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پورے بڑے فیکٹریاں بند کر دی ہے. وَيَصْلِحْ بَالَهُمْ اللہ کہتا تم ایمان لے آؤ اور ساتھ میں عمل صالح کرو. اس ایمان اور عمل صالح کے عوض میں ہم تمہارے سارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے. تم جس راستے پر تھے یعنی جیسے تم کما رہے تھے ویسے کر دیں گے اور اگر تمہارے کو نقصان بھی ہو رہا ہے نقصان بھی تمہارا ٹھیک ہو جائے گا. آخری روایت پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال اعمال میں جلدی کرو، اعمال صالحہ میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تم فتنے پڑ جاؤ. یعنی فتنہ آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، اچھے اعمال کر لو. کیسا فتنہ؟ کون سا فتنہ؟ وہ بڑا فتنہ ہوگا کہ صبح انسان مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا. صبح مومن یعنی صبح کرے گا ایمان کی صورت میں، مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے ایسا کام کر جائے گا کہ وہ کافر بن جائے گا. میرے دوستو اہل حدیثیت پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو تکبر کرتے ہیں نا، ہم جو سوچتے ہیں نا کہ ہم تو اہل الحدیث ہے جنت چلے جائیں گے، یہ حدیث دیکھ لیجئے. صبح مومن شام کو کافر. اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے صبح میں کافر ہوں گے شام تک مسلمان ہو جائیں گے. اور ایک حدیث انما الاعمال بالخواتم کہ اعمال کا دار و مدار سے خاتمے پر ہے. یعنی انسان کا مرنے سے پہلے جو آخری جو اس کا عمل ہوگا اس پر اس کا اعتبار ہوگا. تو عمل صالح میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اعمال کرتے رہے، کوتاہی نہ برتے. ابھی نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، بعد میں نہیں، ابھی وقت ملا ابھی عمل صالح کر لیجئے. فجر کی نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں موقع ملا نہیں ملا کچھ نہیں معلوم. وہ نماز یہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، کچھ نہیں معلوم کب کیا ہو جائے. تو عمل صالح اس کے وقت پر کر لیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. اگر ہم نے عمل صالح سے کوتاہی کی تو یاد رکھ لیجیے ہمارا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا. اور ہم عمل صالح کرتے رہیں گے تو اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، ہمارا دنیا میں بھی اچھا معاملہ ہوگا اور آخرت بھی ہماری خوشگوار بن جائے گی. ابھی سے اپنے دل میں ایک عہد کر لیجیے، صرف ایمان پر
اکتفا نہ کر کے عمل صالح کا بھی اقرار کیجیے، عمل صالح پر بھی آ جائیے اور عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے ہم اس کا عمل صالح ضرور کریں گے، اس میں کوتاہی سے کام نہیں لیں گے، عمل صالح میں کوتاہی سے کام نہیں لیں گے۔ وہ تعریف پھر بیان کر دوں جو تعریف میں نے سٹارٹنگ میں کی تھی، اس لیے کہ سٹارٹنگ میں 2 4 5 لوگ تھے، سب نہیں سن پائے تھے، جو ایمان 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 کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جنت چلے جائیں گے۔ ایمان کی تعریف ابھی میں نے جو شروعات میں کی ہے بہت سے لوگ نہیں سن پائے۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اس کے بعد عمل صالح کرنا، یہ ایمان کی صاف تعریف ہے، صاف تعریف، سب کا اتفاق اس کے اوپر ہے۔ یعنی ایمان کے اندر عمل صالح داخل ہے۔ ایمان عمل صالح کے بغیر آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنا اپنے آپ کو فخر میں رکھ لے، آپ جتنا دعویٰ کر لے، لیکن آپ عمل صالح کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مومن بنائے اور عمل صالح والا مومن بنائے، صرف دعوے والا مومن نہ بنائے۔ یا اللہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ وفات بالخیر ہو، آمین۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، یہ اعمال صالحہ یہ چیز اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان لانے کے بعد اگر عمل صالح نہیں کرتے ہیں تو آئیے اس آیت سے ہم سمجھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے کہا کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور عبادت ہی عمل صالح ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، عمل صالح نہیں کرتے ہیں، گویا ہم نے اللہ کا بھی انکار کر دیا۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا چاہا، ہم اس کی عبادت کریں، عمل صالح کریں۔ اگر ہم نے عمل صالح ہی نہیں کیا تو اللہ رب العالمین پہ ایمان لانا کیا مطلب رکھتا ہے؟ ہم نے نماز نہیں پڑھی، کیا مطلب ہم مسلمان ہونے کا؟ گویا ہم نے اللہ کا انکار کر دیا ڈائریکٹ۔ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا۔ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے عمل ہی نہیں کیا، ایک آخری مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں کہ ایک آدمی کہیں جاب پہ لگا ہوا ہے، کوئی انسان کہیں جاب پہ لگا ہوا ہے، اب اس جاب پر جانے کے بعد وہ کام نہیں کرتا ہے، بیٹھے رہتا ہے، تو اس کا مالک کیا اس کو رکھے گا؟ اس کو کبھی نہیں رکھے گا۔ اس بندے کو اس مالک نے رکھا اس لیے ہے تاکہ اس کے لیے کام کرے، اس کے لیے وہ وہاں جاب پہ گیا ہوا ہے، اس کام کو کرے، نہیں کرتا ہے، گویا کہ اس کے مالک کے پاس وہ خیانت کرتا ہے، اس مالک کے بات کو نہیں مانتا ہے، اس مالک کا انکار کرتا ہے، اور وہ مالک اس کو کیا کرے گا؟ بھگا دے گا۔ یہی مثال ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس دنیا کے اندر تاکہ ہم عبادت کریں، عمل صالح کریں۔ ہم ایمان کے بعد عمل صالح نہیں کرتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے تمام فرامین کا انکار کرتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ یعنی اپنے کرتوت کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کی خالص عبادت عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا کے اندر بھی یا اللہ جس عمل سے تو راضی ہو جاتا ہے ایسے عمل کو عطا فرما۔ یا اللہ تیرے ناراضگی والے عمل سے اللہ ہمیں محفوظ کر لے، یا اللہ ریاکاری سے محفوظ کر لے، دکھلاوے سے محفوظ کر لے، یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ تو ہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی ہمارے سارے کے سارے معاملات کو حل کرنے والا ہے۔ یا اللہ اس دنیا کے اندر بھی وبا پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ یہ تیسری لہر کچھ ملکوں میں آ چکی ہے، یا اللہ لوگ بڑے پریشان ہیں، یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ کر لے۔ یا اللہ ہمارے ملک تک ہم تک آنے سے پہلے اسے نشو نابود کر دے۔ یا اللہ ہم نے اس سے پہلے بھی ہم بہت پریشان ہو گئے، یا اللہ ہم نے بہت کو کھو دیا، یا اللہ ہم نے بہت کچھ کھو دیا، یا اللہ اب ہم تجھ سے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں
پر یا اللہ شرمندہ ہے، یا اللہ ہم مانتے ہیں ہماری غلطی کی وجہ سے یہ سارے عذاب ہم پر آ رہے ہیں، یا اللہ بیماری ہمارے پر جو آئی ہے ہمارے کرتوت کی وجہ سے آئی ہے، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، یا اللہ ہمیں آگے نیک توفیق عطا فرما، اور ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہمیں اللہ تیری عبادات کے ذریعے سے یا اللہ تیرے سامنے ہم جھکتے ہیں، یا اللہ اس وجہ سے اللہ ہم سے اس بیماری کو دور فرما دے، یا اللہ اس کو دور کر دے، یا اللہ پوری دنیا پریشان ہو چکی ہے، یا اللہ تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے، اگر تو نے دور نہیں کیا کسی کی طاقت نہیں ہے اس بیماری کو دور کر دے، نہ کسی سائنس کی طاقت نہ کسی ڈاکٹر کی طاقت ہے، ساری ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہے اللہ، اب ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سے اس پریشانی کو دور فرما دے۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعز واجل وهو الذی اکبر۔ اقیموا الصلاۃ۔